الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خاص نظر عنایت سے ہم لوگ علم میراث کورس آج سیکھنے کا آغاز کر رہے ہیں۔ علم میراث اس علم میں ہے کیا؟ ان شارٹ آپ یہ سمجھ لیں کہ جب ایک شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد جو اس کا مال ہے اس مال کو کہاں ہم خرچ کر سکتے ہیں، کہاں خرچ نہیں کر سکتے، کون کون سے لوگ وارث بنیں گے، کون سے لوگ اس کے مال سے محروم ہوں گے، جو وارث بنیں گے تو ان کو کتنا کتنا مال دیا جائے گا، یہ تمام چیزیں اس سے علم میراث جو ہے وہ ڈسکس کرتا ہے۔ تو اس علم کو سیکھنا بہت ضروری ہے، اور یہ علم جو ہم اللہ کے فضل و کرم سے سیکھنے جا رہے ہیں اس کی اہمیت کا آپ اس حدیث پاک سے اندازہ لگائیں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ علم فرائض یعنی علم میراث سیکھو، کہ علم میراث آدھا علم ہے، اور ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ علم میراث سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ کیونکہ یہ آدھا علم ہے۔ اللہ اکبر ہو کبیرہ۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اس اکیلے علم کو یعنی علم میراث کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے آدھا علم قرار دیا ہے، آدھا علم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بقیہ جتنے بھی علوم ہیں، دینی لحاظ سے ہوں، دنیاوی لحاظ سے ہوں، وہ تمام علوم مل کر آدھا علم، اور یہ علم میراث اکیلا علم جو ہے اس کو ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے آدھا علم قرار دیا ہے۔ اس کی اہمیت کس قدر بیان کی گئی ہے اور کس قدر پھر اس کو اہتمام سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اسی حدیث پاک کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے یہ ایک چھوٹا سا کورس جو ہے اس کو ترتیب دی ہے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ 14 سے 15 کلاسز ہوں گی۔ 14-15 کلاسز میں علم میراث کا بہت بڑا حصہ انشاءاللہ ہم لوگ سیکھ جائیں گے، اور پوری کوشش ہوگی کہ انتہائی آسان الفاظ میں کہ عوام الناس اس کو آسانی سے سمجھ سکے، تو انشاءاللہ ہم اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ظاہر ہے کہ علم میراث کو باقاعدہ وائٹ بورڈ پہ سیکھا جائے گا، اس کے بغیر تو سیکھنا بہت زیادہ مشکل ہے، لیکن آج چونکہ پہلی کلاس ہے، اس علم کی اہمیت کے حوالے سے چند ایک باتیں میں نے عرض کرنی ہے، تو بس تاکہ ہمیں احساس ہو، ہمیں اس علم کی اہمیت کا اندازہ ہو، تاکہ ذرا شوق اور ذوق جو ہے وہ اللہ تعالی ہمیں مزید عطا فرمائے۔ جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ اس علم کو خود نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے، کسی عام مولانا صاحب نے نہیں، کسی عالم نے نہیں، کسی مفتی صاحب نے نہیں، کسی شیخ الحدیث نے نہیں، خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت اس انداز میں بیان کی، فرمایا کہ یہ آدھا علم ہے، آدھا علم، آدھا علم۔ اس کو آدھا علم کیوں قرار دیا گیا؟ اس کے علماء نے بہت سے جوابات دیے ہیں، جن میں سے ایک دو انشاءاللہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلا جواب علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کو آدھا علم نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس لیے قرار دیا کہ اس کی اہمیت کے پیش نظر، جس طرح طہارت صفائی کے حوالے سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ صفائی طہارت نصف ایمان ہے، آدھا ایمان صفائی کو قرار دیا۔ کیوں؟ کیونکہ صفائی کی، طہارت کی، پاکیزگی کی جو شریعت مطہرہ نے تعلیم دی ہے اس کی اہمیت کو اجاگر کی ہے، کہ شریعت کو ہمارا پاک صاف رہنا کس قدر مطلوب ہے، کس قدر ترغیب دی گئی ہے کہ آدھا ایمان صفائی کو قرار دے دی ہے۔ اسی طرح اس علم کی چونکہ بہت زیادہ اہمیت ہے، اس اہمیت کے پیش نظر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس علم کو آدھا علم قرار دیا۔ دنیاوی معاملات میں ہم لوگ دیکھ لیں کہ آج ہم لوگ اپنے دین کا کیا حال کیے بیٹھے ہیں، اور دنیاوی معاملات، دنیاوی علوم کے حوالے سے ہمارے معاملات کیا ہیں۔ ہمارا بچہ کم و بیش 11-12 سال لگا کے میٹرک کرتا ہے،
اب ظاہر ہے کہ میٹرک جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر آدھا گھنٹہ تو نہیں دیتا، وہ کم و بیش آن این ایوریج اسکول میں 6 سے 7 گھنٹے ڈیلی بیس پر دیتا ہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ ہفتے میں 2-3 دن جانا ہے، نہیں، ڈیلی کے 7 دنوں میں سے زیادہ تر اسکولوں میں جو ہے وہ سمجھ لیں کم از کم 5 دن تو ہے، وگرنہ ہفتے کو بھی بعض لوگ لگاتے ہیں۔ تو اگر کوئی بچہ 5 دن ایک ہفتے میں جاتا ہے، روزانہ کے 7 گھنٹے دیتا ہے، پلس اسی پر اکتفا نہیں کرتے لوگ، بلکہ جب بچہ اسکول سے واپس آتا ہے اس کو الگ سے پھر اکیڈمی یا ٹیوشن بھی جوائن کروا دیا جاتا ہے، 2 گھنٹے کم از کم وہاں بچہ لگاتا ہے۔ یعنی اگر آپ ایوریج نکال لیں تو آن این ایوریج ڈیلی کے کم از کم 8 گھنٹے، اور یہ پوری روٹین چلتی ہے کم و بیش 11-12 سال تک۔ 11-12 سال کے بعد جا کے بچہ میٹرک کرتا ہے۔ اور اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ بھائی آپ نے کیا کیا ہوا ہے، تو اگر سامنے والا کہے جی میں نے صرف میٹرک کیا ہوا، تو آپ کہیں گے بس میٹرک؟ یعنی کہ اس بچے نے اپنی زندگی کے 12 سال اس علم دنیا کو دیے، اور 12 سال اس انداز میں دیے کہ روزانہ کے کم و بیش 8 گھنٹے اس نے اس دنیا کو دیے، لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں بس میٹرک کیا ہوا۔ اور دین کے حوالے سے ہمارا حال کیا ہے کہ آج لوگوں کو دین کی دعوت دیں، بھئی آ کے آپ دین سیکھیں، اللہ کے دین کو سیکھیں، مفت ہمارے علماء سکھا رہے ہیں، ہمارے مدرسوں میں مفت تعلیم دی جاتی ہے، تعلیم ہی نہیں رہائش مفت دی جاتی ہے، رہائش ہی نہیں 3 ٹائم کھانا پینا فری دیا جاتا ہے، اکثر مدرسوں میں یہ حال ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس قوم کا دین سیکھنے کی طرف کتنا میلان ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں بھاری بھاری فیسیں دے کر ہر بندہ کوشش کر رہا ہے کہ میرا بچہ پڑھ جائے، میرا بچہ پڑھ جائے۔ بھئی دنیاوی تعلیم حاصل کرنا منع نہیں ہے، لیکن ہم نے جو اپنے دین کا حال کر دیا ہے کہ دین کو ہم لوگ کتنا ٹائم دیتے ہیں اور دنیا کو کتنا ٹائم دے رہے ہیں، یہ تھوڑا سا میں کمپیریزن کروانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ خدا را غور کریں ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے بچے کا مستقبل ہے، کیا کریں، مستقبل ہے۔ بہت سے ایسے نوجوان دیکھے، خود میں نے اپنی آنکھوں سے، کہ جن کے والدین مستقبل بنانے کے چکروں میں ساری رات بچہ دنیا کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، ساری رات پڑھنے والا، لیکن کیا ہوا کہ جس کو یہ مستقبل کہتے رہے، مستقبل بنے گا، اس مستقبل بننے سے پہلے وہ بچہ قبر میں چلا گیا۔ اور حقیقی مستقبل، آخرت، جو نہ ختم ہونے والا مستقبل ہے، جس کی طرف علماء بیچارے زور لگا رہے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں کہ آؤ اللہ کے دین کو سیکھو، یہ وہ علم ہے جو آپ کے ساتھ قبر میں ساتھ جائے گا، جس کی برکت کی وجہ سے میدان محشر میں بڑے بڑے انعامات آپ کو ملیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سی بشارتیں اس حوالے سے دے رکھی ہیں، اس علم پاک کے حوالے سے، علم دین سیکھنے کے حوالے سے۔ اور اس دین کو سیکھ کر جو حقیقی ہمیشہ کا مستقبل ہے اس کی فکر کتنی ہے، اور جو ایک عارضی سا ہمیں مستقبل نظر آتا ہے اس کو حاصل کرنے میں ہماری دوڑ کتنی تیز ہے وہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ خدا را اس طرح نہ کریں، یہ ہمارا دین ہے، اگر ہم اس کو نہیں سیکھیں گے تو کون سیکھے گا؟ ہم نہیں سیکھیں گے، ہماری نسلیں نہیں سیکھیں گی، تو پھر اس دین کو کون سیکھے گا؟ اور جس کو ہم مستقبل کہہ رہے ہیں، بہت سے نوجوانوں کی زندگی میں تو مستقبل آتا ہی نہیں ہے، پہلی قبر میں چلے جاتے۔ میں نے بتایا آپ کو، میں نے خود کتنے ہی نوجوان جو مستقبل کرتے کرتے قبر میں چلے گئے، وہ مستقبل نہیں آیا۔ اور جس کی زندگی میں آ بھی جائے، جس کو ہم مستقبل کہہ رہے ہیں، تو 30-35 سال کے بعد اگر وہ بچہ فراغت حاصل کرتا ہے، یعنی دنیاوی تعلیم سے کوئی PhD کر گیا یا کچھ کر گیا، اس کے بعد کتنا جی لے گا؟ آن این ایوریج پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو کتنی ہے آن این ایوریج؟ 60 سال کے بعد تو بندہ ویسے ایکسپائر ہو جاتا ہے، وہ تو پہلے ایکسپائر ہو رہے ہیں، لیکن آن این ایوریج آپ لگا لیں کتنی زندگی ہے؟ 60 سال۔ تو 35 سال کے بعد وہ بچہ فارغ ہوا، اس کے بعد کتنا آپ جس کو آپ مستقبل کہہ رہے ہیں وہ یہی کوئی 20-25 سال، اور اس کے بعد ختم۔ یہ وہ علم ہے کہ جس کی برکت سے قبر منور ہوگی، جس کی برکت سے حشر والے دن وہ انعامات ملیں گے، وہ پروٹوکول ملے گا کہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ علم دین کی فضیلت بیان کرنا فی الحال میرا موضوع نہیں ہے، لیکن جو میں سمجھانا چاہتا ہوں، خدا را اس طرف توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑ احسان کہ ہم نے بہرحال ایک سلسلہ شروع کیا ہے اس علم دین فرض علوم کے حوالے سے، علم میراث کورس کے حوالے سے۔ تھوڑی سی ٹائم نکالنا آپ نے، بس آپ نے روزانہ کے 8 گھنٹے نہیں دینے، روزانہ کا جتنا بھی 14 کلاسز ہیں یا 15 کلاسز ہو جائیں گی،
1 گھنٹہ ہو یا 40 منٹ ہو، تو کم از کم دین سیکھنے کی نیت سے، اس آدھے علم کو سیکھنے کی نیت سے تھوڑا سا آپ ٹائم نکال لیں، کاپی پینسل لے کے بیٹھ جائیں۔ یہ سارا انشاءاللہ سیکھنا اسی وقت ہوگا کہ جب آپ اس کو باقاعدہ رائٹ ڈاؤن کریں گے، لکھیں گے، انشاءاللہ حافظہ تیز ہوگا، حافظے میں زیادہ دیر تک رہیں گی، اور انشاءاللہ ان 14-15 دنوں میں آپ اس علم کا بہت بڑا حصہ سیکھ جائیں گے کہ آپ اپنی ہی نہیں، انشاءاللہ لوگوں کی ضرورت پوری کرنے والے، ان کے مسائل حل کرنے والے اس مسئلے کے حوالے سے آپ بن جائیں گے۔ تو اگر آپ آدھا علم لے کر قبر میں چلے جاتے ہیں تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو آدھا علم، میں نے تو نہیں کہا۔ بہرحال اس پر طویل کلام ہو سکتا ہے، میں دنیاوی تعلیم کے حوالے سے اور بھی مثالیں اس میں ایڈ کر سکتا ہوں۔ جیسے ابھی پچھلے دنوں والد صاحب کے ایک دوست تھے وکیل صاحب، وہ ملنے کے لیے آئے والد صاحب سے، تو وہ بتا رہے تھے باتوں باتوں میں کہ میری بیٹی میڈیکل جو ہے وہ ڈاکٹر بن رہی ہے، تو میں نے اس بچے کی فیس 75 لاکھ روپیہ جو ہے وہ جمع کروائی ہے۔ اس کا غالباً آخری سیمسٹر تھا یا سیکنڈ لاسٹ تھا، اس طرح کا بہرحال ایک آدھ سیمسٹر رہ گیا تھا۔ 75 لاکھ روپیہ ڈاکٹر بنانے کی فیس دنیاوی تعلیم کی خاطر، 75 لاکھ روپیہ۔ ایک دفعہ تو میں ہل گیا، 75 لاکھ! دنیا کے لیے اتنی کوشش، اتنا پیسہ، پانی کی طرح بچہ جو ہے والدین پیسہ لگا رہے ہیں کہ کسی طرح یہ ڈاکٹر بن جائے۔ اچھا اگر ممکن ہے کہ وہ بچی ڈاکٹر بننے سے پہلے ایکسپائر ہو جائے، یہ بھی ممکن ہے کہ بچی تعلیم تو حاصل کر لے لیکن تعلیم حاصل کرنے کے بعد پریکٹس سے پہلے فارغ ہو جائے، ایکسپائر ہو جائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ پریکٹس بھی کر لے لیکن جب بچے کی شادی ہو جائے گی تو بچے کی شادی ہونے کے بعد ممکن ہے کہ شوہر اس کو یہ کام کرنے نہ دے، وہ کہ اب آپ گھر سنبھالیں، آپ کا کام یہ ہے بس ختم۔ وہ 75 لاکھ کدھر گیا؟ بہت سی ایسی خواتین ڈاکٹر تھی، شوہر نے آگے پڑھنے نہیں یا آگے پریکٹس کرنے نہیں دی، اپنا کلینک وغیرہ چلانے نہیں دیا، وہ گھر کی ہو کے رہ گئی، وہ سارا جو ہے بیٹے کے سب ختم ہو گیا۔ اچھا اگر شوہر اجازت دے بھی دے کہ آپ چلو ٹھیک ہے جی آپ یہ پریکٹس بھی کریں، کتنا عرصہ پریکٹس کر لیں گی؟ اس علم کی بنیاد پر کتنا جو ہے وہ کما لیں گی؟ جتنا بھی کما لیں گی فی الحال آخر کار اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ فیلڈ سیکھنا جو ہے منع ہے، سیکھیں، ضرور سیکھیں، لیکن یہ قابل مذمت ہے کہ اصل جو علم فرض ہے، جو شریعت نے ہم پر چیزیں فرض کی ہیں، اس کو چھوڑ کے دنیا کے پیچھے ایسے دوڑ لگا دی ہے کہ جیسے سب کچھ یہی ہے، اسی سے آخرت بنے گی، اسی سے سب کچھ بنے گا۔ ایسا نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ آپ دین کا، دنیا کا علم بھی حاصل کریں لیکن جو شریعت کی طرف سے ہم پر چیزیں لازم قرار دے دی گئی ہیں، جن کا سیکھنا فرض ہے، خدا را ان کو تو سیکھ لیں۔ اگر آپ دنیا کے لیے اتنا ٹائم دے سکتے ہیں، اتنا پیسہ لگا سکتے ہیں، اتنا پیسہ 75 لاکھ روپیہ، میں نے تو اس کو بہرحال پھر بعد میں اس کو نیٹ پہ بھی دیکھا کہ میڈیکل کی اتنی زیادہ فیس ہوتی ہے۔ تو میڈیکل کی فیس جو ایک آرٹیکل میں نے دیکھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ اب میڈیکل کی جو فیس ہے وہ لاکھوں کے بجائے کروڑوں میں جا چکی ہے، کروڑوں میں۔ اور اس نے پاکستان کی بڑی بڑی یونیورسٹیز کے باقاعدہ پھر سالانہ اس نے پیکیجز بتائے ہوئے تھے کہ 5 سال کا پیکیج ہے، ہر سال جو ہے وہ ان کی جو سیلری، یہ اس کی جو فیس ہے، کسی کے 15 لاکھ، کسی کے 17 لاکھ، کسی کی 22 لاکھ، یعنی ایک کالج کی فیس تو 87، کسی کی 90، کسی کی 95، اور 1 کروڑ سے بھی زیادہ فیسوں والے یونیورسٹیز انہوں نے اس میں اس آرٹیکل میں دیے ہوئے تھے۔ اتنی فیسز دے کے ہم لوگ کوشش کر ہی رہے ہیں نا، یعنی جب بندے کا ذہن بناؤ تو وہ پیسہ نہیں دیکھتا، وہ پھر ٹائم نہیں دیکھتا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میری بچی جو ہے گھر سے کتنی دور چلی گئی ہے، وہ لگا رہا ہے پیسہ بھی اور بچی کو بھی جو ہے اس نے فل ٹائم اس پہ لگایا ہوا ہے۔ لیکن خدا را دین تو سیکھیں نا، دین تو سیکھیں جو آپ کی قبر کو اور آپ کے ہمیشہ کے حقیقی مستقبل کو سنوارے گا۔ تو اس علم کی اہمیت کو سمجھیں، یہ علم آدھا علم ہے۔ اگر ایک شخص 75 لاکھ روپے لگا کے ڈاکٹر بنتا ہے، دوسری طرف اگر کوئی بندہ یہ علم حاصل کر لیتا ہے جس کو خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آدھا علم قرار دیا ہے، جس کی بیس پر انشاءاللہ آخرت کے بڑے بڑے درجات اس کو مل جائیں گے، تو یہ علم اگر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ 14-15 دن اگر آپ ہمارے ساتھ ایڈجسٹ ہو کے انشاءاللہ اس کو سیکھ لیتے ہیں، تھوڑا سا پابندی کے ساتھ اس کو سیکھ لیتے ہیں، تو انشاءاللہ اگر یہ آپ 14 دن میں اس آدھے علم کا بڑا حصہ سیکھ جاتے ہیں، یہ کتنی بڑی کامیابی ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ بھائی درس نظامی کرتے ہوئے تو یہ باقاعدہ سلیبس پڑھایا جاتا ہے، یہ پورا سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے، اور اگر وہ سبجیکٹ اگر ان شارٹ کر کے اگر آپ کو 14 سے 15 دنوں میں اس کا بڑا حصہ اگر آپ سیکھ جاتے ہیں تو بہت سستا سودا ہے،
بہت آسان ہے۔ اچھا، اس علم کی اہمیت کے پیش نظر میں نے آپ سے بتایا کہ ایک علماء نے اس کا یہ جواب دیا کہ اس علم کی اہمیت کے پیش نظر فرمایا کہ یہ آدھا علم ہے۔ اہمیت کے حوالے سے اگر آپ اس کو غور کریں، یہ وہ علم ہے کہ جس کی ہر گھر کو ضرورت ہے۔ بھئی جہاں انسان ہے وہاں ظاہر ہے کہ موت تو آئے گی نا۔ انسان کی قید میں نے اس لیے لگا دی ہے کہ چونکہ انسانوں کے مال اسباب ہوتے ہیں، ان کے مرنے کے بعد ان کے ترقی وغیرہ بڑھتے ہیں، جانوروں وغیرہ میں یہ معاملہ ہی نہیں ہے، تو جہاں انسان ہے وہاں موت ہے، جہاں موت ہے وہاں اس علم کی ضرورت ہے کہ ایک بندہ مر گیا ہے، اس کے مرنے کے بعد اس کے مال کو کیا کرنا ہے، شریعت کیا تعلیم دیتی ہے کہ اپنی مرضی سے خرچ کر سکتے ہیں یا جہاں چاہے جس کا دل کرے جو لے لے، جس کا ہاتھ میں جو چیز آئے وہ لے سکتا ہے۔ اس علم کو سیکھنا ضروری ہے۔ اگر اس علم کو نہیں سیکھیں گے، چونکہ میں نے بتایا ہر گھر میں اس کی ضرورت ہے، اگر اس کو نہیں سیکھیں گے تو جہالت کی تباہ کاریاں اس قدر شدید ہو سکتی ہیں کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ بعض اوقات تو جان بوجھ کر اپنی آخرت کو برباد کرنے والے ہم بنیں گے، اور بعض اوقات کم علمی جہالت کی وجہ سے ہم اپنی آخرت کو برباد کرنے والے بنیں گے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا ہم اپنی آخرت کو اس قدر شدید خطرے پر پیش کر دیں گے۔ وبال آخرت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، قبر خراب ہو سکتی ہے، حشر میں شرمندگی، ذلت و رسوائی، اور آخر کا جہنم میں داخلہ ہو سکتا ہے اگر اس علم سے ناواقفیت ہوئی۔ وہ کس طرح، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بعض اوقات جان بوجھ کے اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی آخرت خراب کرتے ہیں۔ پہلے حدیث پاک سماعت کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے جان بوجھ کر ظلمن کسی کی ایک بالشت زمین کو غصب کیا، صرف ایک بالشت زمین کو ظلمن غصب کیا، کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالے گا۔ یہ تو ہونا ہے، ایک بالشت زمین کسی کی آپ غصب کریں تو یہ اتنا بڑا وبال اکٹھا ہو گیا کہ کل بروز قیامت 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں اللہ تعالیٰ ڈالے گا۔ اور ایک روایت میں تو یہاں تک ہے کہ اگر کسی نے کسی کے 3 پیسے دبائے، غصب کیے، چھین لیے، تو فرمایا کل بروز قیامت 700 با جماعت نمازیں جو مقبول ہوں وہ دینی پڑ جائیں گی۔ 3 پیسوں کے بدلے میں 700 با جماعت نمازیں۔ اگر نمازیں نہ ہوئیں تو پھر دیگر نیکیاں جائیں گی، وہ بھی نہ ہوئیں تو پھر سامنے والے کے گناہ آپ کے یا جس کا بھی معاملہ ہوگا اس کے نام اعمال میں ڈال کر اور بالآخر اس کے حساب کتاب کر کے اس کو اس کے ٹھکانے پہنچا دیا جائے گا۔ حساب تو ہونا ہے۔ 3 پیسے پر اتنی وعید، 3 پیسے پر۔ اب ہوتا کیا ہے، اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات تو جان بوجھ کے، جیسے اکثر دیکھا گیا ہے کہ یہاں گھر کا بڑا فوت ہوا، اب جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کی تھوڑی سی پاور ہے، جو گھر کا بڑا ہے، وہ جو ہے سمیٹ لیتا ہے اور اپنی مرضی سے بانٹ کرتا ہے کہ تم یہ لے لو، تم یہ لے لو، تم یہ لے لو، تم یہ لے لو، باقی سارا میرا۔ جیسے بعض اوقات والدہ یہ سمجھتی ہے کہ شوہر کے مرنے کے بعد، یعنی اس کی بیوی یہ سمجھتی ہے کہ اب چونکہ میں گھر کی بڑی ہوں، اب میں اپنی مرضی سے بانٹ کر سکتی ہوں، اس پوری جائیداد کا جو شوہر چھوڑ کے گیا ہے میں اس کا زیادہ حقدار ہوں، لہذا بیٹے کو دکان دے دی، بیٹے کو گھر دے دیا، اس کو کار دے دی، اس کو فلاں پلاٹ دے دیا، اس کو فلاں پلاٹ دے دیا، اپنی مرضی سے بانٹ، کسی کو تھوڑا دے دیا، کسی کو زیادہ دے دیا، بیٹی کو محروم کر دیا۔ کوئی بچہ نہیں بول سکتا کہ والدہ نے فیصلہ کر دیا، حالانکہ والدہ کا تو اختیار ہی نہیں ہے۔ یہاں تو شریعت نے خود بیان کیا ہے کہ اس کو اتنا دو، اس کو اتنا دو، اس کو اتنا دو۔ کسی فرد بشر کے مجال نہیں ہے کہ شریعت مطہرہ کے اس فیصلے کو چیلنج کرے کہ جی میں اس طرح نہیں، میں اپنی مرضی سے بانٹ کروں گی۔ جو اپنی مرضی سے بانٹ کرے گا یا کرے گی اور دوسروں کے حقوق میں کمی بیشی کر دے گا، تو آپ سمجھ لیں کہ اگر ایک بالشت زمین کسی نے آگے پیچھے کر دی یا 3 پیسے کسی کے مار گیا تو سمجھ لیں کہ وبال آخرت تیار ہو گیا۔ تو اسی طرح بعض اوقات یہ گھر کی جو بڑا ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا نظر آتا ہے، جان بوجھ کے جو ہے اپنی مرضی کی کم زیادہ کر دیا اور اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اپنے لیے کتنا بڑا وبال اکٹھا کر کے چلا گیا۔ بعض گھروں میں یہ بھی دیکھا گیا، بیوی فوت ہوئی تو شوہر صاحب نے سمجھا کہ سارا زیور بیوی کا وہ میرا ہے، جتنا مال چھوڑ کے گئی ہے وہ میرا ہے، اب وہ اپنی مرضی سے بانٹ کر رہے ہیں۔ بچوں کو زیور سے محروم کر دیا یا تھوڑا تھوڑا دے دیا، باقی سب سنبھال کے بیٹھ گیا، یہ سمجھتا ہے کہ شاید سارا ہی میرا ہے کیونکہ بیوی میری تھی، مال بھی سارا میرا،
اور کیا جان بوجھ کے پھر اس انداز میں وہ بھی اپنی آخرت کو وبال پر پیش کر کے اپنے لیے بہت بڑا جو ہے گناہ کما کے وہ بھی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا نقصان ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا، بعض اوقات جہالت کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے، وہ کیسے؟ اس کی ایک مثال آپ دیکھیں کہ جیسے بندہ فوت ہوا، اب اس کا سارا مال جو ہے یہ شریعت مطہرہ خود بیان کرے گی کہ اس کے ایک روپے کو آپ نے کہاں لگانا ہے۔ 1 روپیہ بھی میں آپ اپنی مرضی سے نہیں لگا سکتے، اتنا شدید پہرا شریعت مطہرہ نے اس مرنے والے کے مال پہ دیا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ وہ شخص فوت ہوا، اب اس کی اولاد یا اس کے گھر والے جو ہیں اسی کے مال سے وہ کل کے اوپر دیگے پکوا رہے ہیں، ٹینٹ لگوا رہے ہیں، اسی طرح سوئم کے موقع پر دیگے پکوا رہے ہیں، 40ویں پر دیگے، برسی پر دیگے، وہ سارا اسی کے مال سے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دیگر جو اس کے ورثہ ہوتے ہیں، اگر وہ بچیاں ہیں یا اس میں نابالغ بچے ہیں، تو سارے اخراجات لاکھوں روپیہ کر کے کل پہ، سوئم پہ، 40ویں پہ، 10ویں پہ لاکھوں روپے لگا کے جو بچتا ہے وہ نابالغوں میں بانٹ دیا تھوڑا بہت یا بیٹیوں کو دے دیا۔ اب وہ جو آپ نے لاکھوں روپیہ اس مرنے والے کے مال سے ان دیگوں پر، ان ٹینٹوں پر، ان ہال بکنگ پہ لگایا ہے، وہ کس ذمن میں جا رہا ہے؟ تو وہ ان کے مال میں سے کاٹ کے پیسے لگا رہا ہے۔ تو 3 پیسے اگر آپ نے ان کے اس مال میں کاٹے نا، 3 پیسے، تو 700 نمازیں دینی پڑ جائیں گی۔ آپ تو 1 ٹکا ان کا اس مال میں نہیں لگا سکتے۔ جس نے ان معاملات میں کل میں، 40ویں میں، 10ویں میں، برسی میں جو پیسہ لگائے گا وہ اپنے پلے سے لگائے گا، مرنے والے کے مال سے نہیں آپ اس کو ہاتھ لگا سکتے۔ اس میں تفصیلات اب انشاءاللہ ہم آگے سیکھیں گے۔ تو اگر مرنے والے کے ورثہ میں نابالغ بچے تھے اور آپ نے ان جگہوں پہ پیسے لگا دیے، بچا ہوا مال نابالغوں کو دے دیا، تو آپ تو گئے، یہ تو وبال سر پہ جمع ہو گیا، پکا لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ تو گھروں میں ایسا ہی ہوتا ہے، کون پوچھتا ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ جس گھر میں فوتگی ہو، کتنے لوگ آپ نے دیکھیں، کتنے لوگ آپ نے دیکھیں کہ جو آ کے مفتیان کرام سے مسئلہ پوچھتے ہوں کہ حضرت فلاں شخص جو ہے فوت ہو گیا ہے، شریعت مطہرہ کیا حکم ارشاد فرماتی ہے، مال کس طرح تقسیم کرنا ہے، حکم ارشاد فرما دے۔ کتنے لوگ ہیں مسئلہ پوچھتے ہیں؟ جس قوم کو وضو کے مسائل نہیں آتے، جو دن میں کم و بیش 5 مرتبہ ایک مسلمان کرتا ہے، جس کو وضو کے بنیادی مسائل نہ جس قوم کو آتے ہوں، وہ وراثت کے مسائل اس کو آتے ہوں گے، یا وہ اتنی لگن اور شوق اور علم دین کا ہوگا کہ بھئی جا کے مفتیان کرام سے فوراً پوچھتے ہوں گے، اس کے مطابق سارے گھر والے جو ہے وہ تقسیم کرتے ہوں گے۔ اس معاشرے کے ایسا چل رہا ہے، ایسا تو ہے ہی کوئی نہیں، کسی کو نہیں پوچھا جاتا، کسی کو نہیں پوچھا جاتا۔ میرے ساتھ میں 1-2 اس طرح فوتگیاں اٹینڈ کی، میں نے وہاں جا کے باقاعدہ وراثت کے بنیادی مسائل بیان کیے کہ دیکھو مرنے کے بعد یہ مسائل ہیں، یوں جو ہے وہ وراثت تقسیم ہوتی ہے، یہ مین چیزیں ہیں، ان کو آپ چیک کرنا۔ کوئی پرواہ نہیں، پھر اپنی مرضی سے سارا کر آگے پیچھے ہو گئے۔ تو بھائی جن کو بتایا جائے وہ نہیں مان رہے آج، تو جس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے وہ کیا کرتا ہوگا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بہر اتنا خطرناک ہے معاملہ، اس لیے اس علم کو سیکھنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ تو لہٰذا پہلے یہ صورت بیان کی علماء نے کہ اس علم کی اہمیت کے پیش نظر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ آدھا علم ہے۔ دوسری وجہ اس کو آدھا علم کیوں کہا گیا، علماء فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی کی 2 حالتیں، ایک جب تک وہ زندہ ہے اور دوسرا جب وہ اس دنیا سے پردہ کر جاتا ہے، یعنی فوت ہو جاتا ہے۔ جتنے بھی علوم ہیں دینی یا دنیاوی، وہ انسان کی ایک حالت سے بحث کرتے ہیں، یعنی جب تک وہ زندہ تھا۔ لیکن یہ علم وہ علم ہے کہ جب انسان اس دنیا سے پردہ کر جاتا ہے، یعنی فوت ہو جاتا ہے، تو یہ علم مرنے کے بعد کے معاملات سے ڈسکس کرتا ہے، لہذا اس کو آدھا علم کہا گیا۔ آدھے علوم وہ ہیں جو زندگی سے تعلق ہیں، اور آدھا علم اس کو کہا گیا کہ یہ مرنے کے بعد جو ہے یہ اس کی ضرورت پیش آتی ہے، یہ اس کو ڈسکس کرتا ہے، یہ اس کے بارے میں بحث کرتا ہے، اس لیے اس کو آدھا علم کہا گیا۔ اور ایک وجہ علماء نے یہ بیان کی ہے کہ انسان 2 طرح چیزوں کا مالک بنتا ہے، ایک تو اختیاری طور پر اور ایک اضطراری یعنی جبری طور پر۔ آپ یوں سمجھ لیں، اختیاری طور پر مراد یہ ہے کہ آپ چاہیں تو کوئی چیز پرچیز کر لیں، آپ اس کے مالک بن جائیں گے، یا کسی نے آپ کو تحفہ دیا، چاہیں تو قبول کریں، چاہیں تو ریجیکٹ کر دیں، تو یہ ہے آپ اختیاری طور پر کسی چیز کے مالک بنتے ہیں۔ اور ایک ہے جبری طور پر کسی چیز کا مالک بنا دیا جانا۔ یہ وراثت جو ہے، یہ وراثت جو ہے یہ جبری ملکیت ہے،
یعنی آپ چاہیں یا نہ چاہیں شریعت مطہرہ لازمی طور پر آپ کو اس کا مالک بناتی ہے، یہاں تک کہ اگر کسی نے کہا کہ جی مجھے حصہ نہیں چاہیے، میں نے معاف کیا، یہ معاف نہیں ہوتا، یہ معاف نہیں ہوگا۔ جس طرح بعض اوقات بہنوں سے کہہ دیا جاتا ہے یا بیٹیوں سے کہہ دیا جاتا ہے کبھی آپ اپنا حصہ معاف کر دیں، وہ لینے سے پہلے ہی معاف کر دیتی ہیں کہ جی میں نے معاف کیا، یا بعض اس وجہ سے معاف کر دیتی ہیں کہ انہوں نے تو دینا ہے کوئی نہیں تو میں نے معاف کیا۔ معاف کہہ دینے سے، لکھ کے دے دینے سے یہ معاف نہیں ہوتا، یہ جبری ملکیت ہے، شریعت لازمی طور پر آپ کو اس کا مالک بناتی ہے۔ لہٰذا کہہ دینے سے، لکھ کے دے دینے سے یہ معاف نہیں ہوگا۔ اگر کسی بہن نے، بیٹی نے کہہ بھی دیا کبھی میں اپنا حصہ معاف کرتی ہوں، مجھے نہیں چاہیے، اب کل کو اس کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں جی میرا حصہ تو ہے، تو اس کا حصہ ہے، یہ مطالبہ کر سکتی ہے۔ اب ایک الگ بات ہے کہ اس کا جتنا حصہ بنتا تھا اس کو دے دیا گیا، اس نے قبضہ کر لیا، یہ مالکہ بن گئی، اب جس کو چاہے مرضی دیتی رہے، لیکن لینا ضروری ہے۔ لیے بغیر زبانی کلامی اگر معاف کرتے رہے تو یہ معاف نہیں ہوتا، یہ جبری ملکیت ہے۔ تو اس وجہ سے اس کو آدھا علم کہا گیا کہ بعض چیزوں کے ہم مالک اختیار سے بنتے ہیں اور بعض چیزوں کے مالک شریعت جبری طور پر ہمیں اس کا مالک بناتی ہے، تو یہ اس وجہ سے بھی۔ تو بہرحال اس حدیث پاک سے ہمیں جو چیز سامنے آئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس علم کو، اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اس کو فرمایا آدھا علم ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ 14 سے 15 دنوں میں انشاءاللہ اس علم کا بڑا حصہ، اس قدر کہ آپ اپنے ہی نہیں بلکہ دیگر لوگوں کے بھی انشاءاللہ یہ مسائل حل کرنے میں انشاءاللہ آسانی سے مسائل حل کر لیں گے۔ صرف شرط یہ ہے کہ آپ تھوڑی سی توجہ کے ساتھ، محنت سے، لگن سے اس کو سن لیں، سمجھ لیں بس۔ اچھا، ایک اور حدیث پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علم فرائض بھلا دیا جائے گا، اور یہ پہلی چیز ہے جو میری امت سے چھین لی جائے گی، یعنی کہ جو علم سب سے پہلے بھلا دیا جائے گا، اٹھا لیا جائے گا، وہ علم میراث ہے۔ تو پہلی نیت تو آپ نے، میں نے یہ کرنی ہے اس علم کو سیکھنے کی کہ یہ آدھا علم ہے، آدھا علم، اس کو ضرور انشاءاللہ حاصل کریں گے۔ دوسری نیت ہم نے انشاءاللہ یہ کر لینی ہے کہ اس حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے بیان فرما دیا تھا کہ یہ وہ پہلا علم ہے جو اٹھا لیا جائے گا، یعنی جو سب سے پہلے لوگ بھول جائیں گے۔ بھولیں گے کیوں؟ کیونکہ اس کو سیکھنا چھوڑ دیں گے۔ جب سیکھیں گے نہیں تو پتہ کیسے چلے گا؟ یہی وجہ ہے کہ آج آپ اپنے محلے میں نظر اٹھا کے دیکھ لیں، کتنے لوگ ہیں جن کو علم میراث آتا ہے۔ آپ شاید انگلیوں پہ بھی نہ گن سکیں، آپ کو ملے ہی کوئی نہ، یا اکا دکا کوئی عالم یا مفتی صاحب ہوں تو ہوں، وگرنہ یہ آپ اپنے محلے میں آپ وزٹ کر کے دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کتنے لوگوں کو علم میراث آتا ہے۔ تو یہ علم جو ہے اٹھا لیا جائے گا، کیا اس کو سیکھنا چھوڑ دیں گے۔ تو اس نیت سے بھی اس علم کو آپ لوگوں نے، میں نے حاصل کرنا ہے کہ اس علم کو فرمایا اٹھا لیا جائے گا، بھلا لیا جائے گا۔ مراد یہ ہے کہ اے میرے امتیوں، اس علم کی خاص طور پر حفاظت کرنا، یہ مقصد ہے بیان کرنے کا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھلا دیا جائے گا، تم نے لازمی بھلا دینا ہے، اس کو سیکھو نہ سیکھو یہ تو اٹھا ہی لیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ یعنی کہ ہماری سستیوں کی وجہ سے یہ علم بھلا دیا جائے گا۔ تم نے سستی نہیں کرنی، اس علم پر پہرا دینا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، یہ مراد ہے۔ لہذا اس نیت سے بھی انشاءاللہ ہم اس کو سیکھیں گے کہ ہم انشاءاللہ اس حدیث پاک پر عمل اس معنی میں کریں گے کہ ہم اس علم کو بھولنے نہیں دیں گے۔ یعنی بھولے گا تو صحیح، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا، لیکن ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ تم نے اس علم کو بہرحال خاص طور پر اہتمام سے سیکھنا ہے، ذہن میں رکھنا ہے۔ تو اس نیت سے بھی انشاءاللہ ہم اس کو سیکھیں گے۔ اور تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ اس علم کو سیکھنے کا حکم کیا ہے۔ اس علم کو سیکھنے کا حکم یہ ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے، یعنی ہے فرض لیکن کفایہ۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس شہر میں، اگر اس علاقے میں، جس علاقے میں آپ رہتے ہیں، اگر کسی ایک نے بھی اس علم کو حاصل کر لیا تو باقی سارے بر ذمہ ہو گئے، اور اگر کسی ایک نے بھی اس علم کو حاصل نہ کیا تو جتنے لوگ وہاں پر موجود ہیں سب کے سب گناہ گار ہوں گے، سب کے سب قابل گرفت ہوں گے، سب کے سب آخرت میں پھنسیں گے۔ تو میں نے آپ سے جیسے پہلے عرض کر دی ہے کہ آپ اپنے راؤنڈ لگا کے دیکھیں، آپ کے محلے میں
دائیں بائیں اور 2-4 محلے اور پھر کے دیکھ لیں، کتنے لوگ ہیں جن کو علم میراث آتا ہے، جو وراثت کے مسائل جانتے ہیں، جو فوتگی کے موقع پر بہترین انداز میں شریعت کے مطابق تقسیم کرنا جانتے ہیں۔ آپ وزٹ کر کے دیکھ لیں۔ تو چلو کم از کم اس نیت سے ہم تو علم دین حاصل کر لیں، اس علم کو حاصل کر لیں کہ اگر میری وجہ سے میرے محلے والے اللہ کے عذاب سے، اللہ کی ناراضگی سے بچ جاتے ہیں تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم نے اس علم کو سیکھ لیا۔ چلو ہماری وجہ سے اگر ہمارا محلہ اللہ کی ناراضگی سے بچ جاتا ہے تو یہ کتنی بڑی آپ کی میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ حدیث پاک میں ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم لب لباب یہ ہے کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے، بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے زیادہ فائدہ مند ثابت ہو، جو دوسروں کا زیادہ بھلا چاہنے والا ہو، دوسرے کا زیادہ خیر خواہ ہو۔ بہترین انسان اس کو قرار دیا گیا، خیر اس میں زیادہ ہے۔ تو اگر ہماری وجہ سے لوگ اللہ کی ناراضگی سے بچ جاتے ہیں، اللہ کے عذاب سے بچ جاتے ہیں، تو یہ کتنی بڑی ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ اس حدیث پاک کے مطابق بھی بہرحال کتنا بڑا حصہ اس حدیث پاک سے بھی ہمیں مل جاتا ہے کہ ہماری وجہ سے لوگ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ جاتے ہیں، کہ چلو ہم سیکھ لیتے ہیں، چلو ہماری وجہ سے ہمارے دوسرے بھائی بہن بچ جائیں گے۔ تو انشاءاللہ اگر آپ اس کو سیکھتے ہیں پھر کوشش کریں کہ اس کو آگے آپ سکھائیں۔ لوگ جب یہ پتہ چل جائے لوگوں کو تو آپ کی طرف رجوع کریں اس علم کو سیکھنے کے حوالے سے، یا اللہ نہ کرے فوتگی کہیں ہو جاتی ہے تو بہرحال وہ تو ہوگی، جب انسان ہے تو اس نے جانا تو ہے، تو جہاں فوتگی ہو جائے تو وہ آپ کی طرف رجوع کریں تاکہ مسائل معلوم کر سکیں۔ تو کم از کم اس کو اس بہترین اہتمام سے سیکھیں۔ میں نے آپ کو بتا دی ہے، باقاعدہ نوٹس بنا لیں، جو سیکھیں آپ اس کو رائٹ ڈاؤن کریں، اور اس کو مسلسل جو ہے وہ ان لیکچرز کو آپ ساتھ ساتھ سنتے رہیں انشاءاللہ۔ بار بار سنیں، یہ 1-2 مرتبہ سننے سے نہیں آئے گا، میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، 1-2 مرتبہ سننے سے نہیں آئے گا، بار بار سنیں، اس کو ریوائز کرتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے آپ جو سبق پڑھیں اس کو ریوائز کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کے سینے میں یہ اتر جائے گا۔ تو جتنا پڑھیں گے، جتنا سنیں گے، انشاءاللہ اتنا جو ہے یہ فائنلائز ہوگا، اتنا ہی آپ پالش ہوں گے۔ تو آپ خود بھی سیکھیں، اور جب آپ اس میں اچھا کمانڈ حاصل کر لیں تو پھر دوسروں کو بھی سکھائیں انشاءاللہ۔ آپ خود سیکھیں، اپنے گھر والوں کو سکھائیں، آپ بھائی ہیں تو بہنوں کو سکھائیں، بہن ہے تو بھائیوں کو سکھائیں، یا دوسری بہنوں کو سکھائیں، والد صاحب کو سکھائیں، والدہ کو سکھائیں، یعنی اپنے گھر والوں سے شروع کریں۔ ایک بندے کو سامنے لے کے بیٹھ جائیں، آؤ بیٹھو بھی ہم یہ بیٹھ کے علم سیکھتے ہیں، تو آپ اس کو اسی ٹون میں جو ہے وہ سکھانا شروع کر دیں، جو آپ سیکھیں آگے پہنچانا شروع کر دیں، انشاءاللہ یہ علم آپ کے ذہن میں مضبوط راسخ ہو جائے گا۔ تو بہرحال چند گزارشات میں نے آپ سے کرنی تھی اس علم کی اہمیت کے حوالے سے، یہ بہت اہم علم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین سیکھنے، سمجھنے، اخلاص کے ساتھ اس کو سیکھنے، اس کو اخلاص کے ساتھ آگے سکھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور آگے بھی لوگوں تک پہنچائیں، دعوت دیں۔ انشاءاللہ آئندہ جو لیکچرز ہوں گے وہ انشاءاللہ وائٹ بورڈ پہ ہوں گے، تو اس حوالے سے پھر انشاءاللہ باقاعدہ جب سامنے لکھا ہوا آئے گا تو بہت زیادہ انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ اور میں نے بتایا پوری کوشش ہوگی کہ جتنا آسان کر کے علم اس کو کر کے آپ تک پہنچائیں، اتنی بہرحال کوشش کی جائے گی آسان لفظوں میں، مشکل ٹرمینالوجیز نہ بندہ استعمال کرے، لیکن آسان جتنا ہو سکتا ہے آپ عوام الناس اس کو بہترین انداز میں حفظ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اخلاص کے ساتھ ہی آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔